السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 18۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس عمارت کی تیسری منزل پر جگن ناتھ ایک کھڑکی کے سامنے کھڑا جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہا تھا، اپنی بیوی کے خواب۔ فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ سر، کلیانی پولیس اسٹیشن سے فون آیا ہے، آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ان کا کہنا کہ ان کے پاس آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ۔ اگلے لمحے کلک کی آواز سنائی دی، پھر ایک اور آواز ابھری۔ کون بول رہا ہے؟ انسپیکٹر جگن ناتھ۔ چیف، ممکن ہے بات اہم نہ ہو، اس صورت میں پیش کی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو مطلع کر دوں۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے علاقے میں ایک عمارت کی چوتھی منزل کے فلیٹ میں رہنے والی ایک اکیلی عورت پر کسی نے حملہ کیا ہے۔ لگتا ہے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عورت نے شدید مزاحمت کی، فلیٹ سے نکلی اور چیختی چلاتی ہوئی نیچے آئی۔ لابی میں مرنے سے پھر پکڑ لیا۔ عورت کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ وہ اس وقت کوئن میری ہاسپٹل میں شاک کی حالت میں ہے۔ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ 2 گھنٹے تک عورت بات کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ اس دوران ہم نے اس کے فلیٹ کی تلاشی لی۔ وہاں سے کچھ مردانہ کپڑے ملے ہیں۔ کپڑوں کے سائز سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرد بھاری بھرکم ہوگا۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مرد اس کے فلیٹ میں چھپ کر رہتا ہے۔ ایک سفید قمیص بھی ملی ہے جو امریکی نیوی کی ہے۔ بس پھر مجھے آپ کے امریکی سیلر کا خیال آ گیا۔ قمیص پر نام کا ٹیگ نہیں ملا؟ جگن نے پوچھا۔ جی نہیں۔ اس شخص کا حلیہ معلوم ہو جس نے عورت پر حملہ کیا تھا؟ یہ بری خبر ہے۔ کم از کم 6 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اسے بہت اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ ہندوستانی تھا، قد 5 فٹ 9 انچ کے قریب، سیاہ بال اور جثے کا آدمی تھا۔ مختصر یہ کہ وہ آپ کے امریکی سیلر ہرگز نہیں تھا۔ تو پڑوسی کو کچھ بھی معلوم نہیں؟ ہم پوچھ گچھ کر رہے ہیں چیف۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پولیس سے تعاون سے لوگ کتنا بچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں فنگر پرنٹس والوں کو بھیج رہا ہوں۔ وہ پورے فلیٹ میں نشانہ چیک کریں گے، اور ہاں، عورت ہوش میں آ جائے تو مجھے فون کر دینا۔ بہت بہتر سر۔ جے اور سعادت کے بلو ہیمن جیٹی پر پہنچنے سے چند منٹ پہلے ہی بارش شروع ہو گئی۔ بارش نے اپنی آمد کا اعلان بودا باندی سے نہیں کیا تھا، بس اچانک ہی ایسا لگا جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ چند لمحوں ونڈ اسکرین کے پار دیکھنا ممکن نہیں رہا۔ وائپر بھی شیشے کو پوری طرح صاف کرنے میں ناکام تھے۔ جے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ حماقت ہے، سعادت نے کہا۔ یہ بارش تو پہلی علامت ہے، اس کے بعد ہوا چلنا شروع ہوگی اور تیز سے تیز تر ہوتی جائے گی۔ اس طوفان میں بوٹ لے کر کھلے سمندر میں نکلنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تم تو چاہتے ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور پولیس ہمارے گھروں میں گھس آئے۔ جے نے تند لہجے میں کہا۔ سنو سعادت، ہمارے پاس ترک کا ایک پتہ ہے، ڈیوڈ کیلی۔ وہی ہماری بچت کا آسرا ہے۔ ہمیں اسے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھنا ہے۔ ہم بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ہمارا منصوبہ اب بھی کارآمد ہے، اور ہم طوفان میں غرق ہو گئے تو منصوبے کا کیا ہوگا؟ یار، یہ عام سا طوفان ہے۔ یہ طوفان ہمارے راستے میں ہے جے، تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اگر ہم طوفان کے درمیان نہ بھی ہوئے تب بھی ہوا کی رفتار 30 سے 40 ناٹ ہوگی اور موجیں کم از کم 15 فٹ بلند ہوگی۔ تم اپنی بوٹ کے بڑے قصیدے پڑھتے رہے ہو، آج اس کی آزمائش ہو جائے گی۔ تم نے کہا تھا کہ خراب ترین موسم میں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی ملاح تو نہیں۔ بوٹ تو موسم کو جھیل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں تو خراب موسم میں کھلے سمندر میں سفر کرنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ تم نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا ہے جے، کاش میں نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی۔ جانتے ہو گھر میں ناجی نے کیسا طوفان اٹھایا تھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اب نہ جانے مجھے اور اسے بچے کو دیکھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں۔ تم انہیں رقم تو بھیج سکو گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ ہمیں کون پناہ دے گا؟ $1 کروڑ جیب میں ہو تو کہیں بھی پناہ مل سکتی ہے، تم بے فکر رہو۔ وہ سڑک چھوڑ کر جیٹی کی طرف جانے والے راستے پر مڑے۔ راستے پر اس وقت تک کافی کیچڑ ہو چکی تھی۔ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں انہیں رامو کی کشتی کھڑی نظر آئی۔ وہ اب بھی وہیں تھی جہاں وہ صبح اسے باندھ کر گئے تھے۔ اب وہ بہت پرانی بات لگتی تھی، اور اب تو ایک ڈراؤنے خواب سے گزر رہے تھے۔ بارش یوں برس رہی تھی جیسے اب رکے گی نہیں۔ سعادت نے ہیڈ لائٹس بجھا دی۔ دونوں گاڑیوں سے اترے اور جیٹی کی طرف بھاگے۔ رامو کی کشتی تک پہنچنے پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے جلدی سے کشتی کھولی، اس میں بیٹھے اور اسے صدائے کشمیر کی طرف کھینچنے لگے۔ صدائے کشمیر پر ان کے لیے پناہ موجود تھی۔ کاکپٹ اور اس میں موجود آلات کے گرد شیشے کی دیواریں تھیں۔ چھت ایسی تھی اسے کسی بھی وقت کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ ذرا دیر بعد صدائے کشمیر بفرے ہوئے سمندر کے سینے پر رواں تھی۔ سعادت نے نیویگیشن لائٹس آن کر دیں۔ لائٹ آف کر دو، جے نے چڑچڑے پن سے کہا۔ آزاد سمندر میں پہنچنے تک لائٹ آن نہ کرنا، یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوگی، سعادت نے سمجھایا۔
اگر میرین پولیس نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور روکیں گے۔ میرین پولیس اتنی احمق نہیں کہ اس طوفانی رات میں سمندر میں سیر کرے گی، تو وہ ہمیں راڈار پر تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس موسم میں کسی بوٹ کا نظر آنا ہی غیر معمولی ہوگا۔ اب اتنی دور کی نہ سوچو، جی بولا۔ ہم جن مشکلات سے بھاگ کر آئے ہیں، اب کوئی دشواری ان سے بڑھ کر نہیں ہوگی، اور سعادت مجھے یقین ہے کہ جب تک ان لوگوں کو ہماری گمشدگی کا علم ہوگا ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے۔ سعادت خاموش ہو گئے، لیکن اس کی پیشانی پر تفکر کی لہریں بے حد نمایاں تھیں۔ جے نے گھڑی میں وقت دیکھا، 2:35 ہوئے تھے۔ 3:10 پر جگن ناتھ کو فنگر پرنٹس والوں کی وہ کال موصول ہوئی جس کا وہ گزشتہ 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس تاخیر پر کوڑ رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ یہ ناگزیر ہے۔ جس فلیٹ میں فنگر پرنٹ والوں کو بھیجا گیا تھا وہ نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ نشانات کی تعداد بلا شبہ لاکھوں میں تھی۔ وہ بیچارے مسلسل ڈسٹنگ کرتے اور نشانات کی فلم بناتے رہے تھے۔ پھر وہ فلم ڈیولپنگ کے لیے فنگر پرنٹس ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹری میں بھیجی گئی۔ چیف لیبارٹری ٹیکنیشین کہہ رہا تھا، بالآخر 2 نشانات میچ کر گئے ہیں۔ انگوٹھے کے 2 واضح نشانات، ایک کچن میں کیتری کے دستے پر سے اٹھایا تھا اور دوسرا الماری کے ہینڈل سے۔ جگن ناتھ کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگی۔ کس کے نشانات ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ پیٹر کلونڈسے کے۔ کوئن، سیمور کوئن۔ جگن ناتھ خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ نہیں چیف، نام ہے پیٹر کلونڈسے۔ شکر ہے، جگن ناتھ نے کہہ کر ریسیور کے ڈبل پٹخا۔ اس وقت سنیل موہن ہال میں داخل ہوا۔ وہ بے حد تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد اس نے شیو بنا کر منہ دھویا تھا۔ کہو جگن، کیا صورتحال ہے؟ سنیل نے پوچھا۔ لگتا ہے ہماری عوام سے اپیل رنگ لائی ہے، جگن ناتھ نے کہا۔ نتیجہ ہماری توقع کے مطابق تو نہیں، لیکن بہرحال مثبت نکلا ہے۔ یہ کہہ کے اسے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ رابطہ ملنے تک وہ سنیل شرما کو مختصراً اب تک کی رودات سناتا رہا۔ اس نے کلیانی کے علاقے میں عورت پر حملے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، فنگر پرنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سیمور کوئن اس عورت کے فلیٹ میں رہتا ہے، لیکن عورت پر حملہ کرنے والے کا حلیہ سیمور سے بالکل مختلف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ حملہ آور ہندوستانی تھا۔ تو پھر حملہ آور کون ہوگا؟ سنیل نے پوچھا۔ ممکن ہے سیمور کا کوئی ساتھی ہو، کوئی ایسا شخص جو ٹی وی پر ہماری اپیل سننے کے بعد خوفزدہ ہوا ہو کہ وہ عورت ہم تک پہنچے گی اور سب کچھ بتا دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اندازہ درست تھا، وہ لوگ ابھی بمبئی میں ہی ہیں۔ سب نہیں تو ان کے چند ایک ساتھی ضرور یہاں موجود ہیں۔ اتنی دیر میں کلیانی پولیس اسٹیشن سے رابطہ مل گیا تھا۔ تمہارا اندازہ درست تھا دوست، اس نے انچارج سے کہا۔ ہمارا مطلوب امریکی سیلر اسی عورت کے فلیٹ میں چھپا رہا ہے۔ یہ بتاؤ، عورت بات کرنے کے قابل ہوئی؟ میں نے ایک آدمی کو اسپتال میں اس کے وارڈ کے باہر تعینات کر دیا ہے سر۔ جیسے ہی ہوش میں آئے گی میں آپ کو مطلع کر دوں گا۔ ویسے عورت کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہوش میں آئی تھی، مگر پھر ہمارا اندازہ ہے کہ اس پر حملہ کرنے والا سیمور کوئن کا کوئی ساتھی ہوگا، جگن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اور عورت نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا، اس کا مطلب ہے وہ اسے جانتی ہوگی۔ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں، اور یہ وہ عورت ہی بتا سکتی ہے۔ بارش جتنی اچانک شروع ہوئی تھی اتنی ہی اچانک رک بھی گئی۔ جے نے گھڑی دیکھی، 3:40 ہوئے تھے۔ ان کی خفیہ سمندری پناہگاہ بھی دور تھی۔ بارش رکی تو سمندر کی وہ محیط پھنکاریں بھی معدوم ہو گئی جو اس سے پہلے دوسری تمام آوازوں کو نکل رہی تھی۔ اب موجیں پرسکون تھیں۔ اب انہیں اندازہ ہوا کہ پچھلے 1 گھنٹے کے دوران ہوا کتنا زور پکڑ چکی تھی۔ کاک پٹ میں تو بارش اور سمندر کے شور کے سوا کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور ہوا کا زور مسلسل بڑھ رہا تھا، لیکن انہیں احساس تھا کہ اب وہ طوفان کے ایک سرے پر پہنچ چکے ہیں۔ طوفان کے مرکز سے ابھی 200 میل دور تھے، اور درمیان میں ہوا تھی جو مسلسل دباؤ بڑھا رہی تھی۔ شکر ہم جلدی نکل آئے، جے نے کہا۔ 1 گھنٹہ اور دیر ہو جاتی تو نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ سعادت نے بے دھیانی میں اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی توجہ سامنے کے منظر پر مرکوز تھی۔ ویسے بھی جیٹی سے روانگی کے بعد بتدریج گمسم ہوتا جا رہا تھا۔ جے نے سوچا یہ طوفان سے خوفزدہ ہے۔ وہ جانتا تھا تباً سعادت بہت جلد پریشان ہو جانے والا آدمی ہے۔ خیر، پریشانی کی تو بات تھی سبھی کے لیے، لیکن ان میں سعادت ایسا آدمی تھا جو پریشانی کے سامنے فوراً ہی سپر ڈال دینے بلکہ لیٹ جانے کا عادی تھا۔ خوش قسمتی سے اسے اس بار لیٹنے کا موقع نہیں ملا، اور اب تو پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں تھی۔ باقی سب لوگوں کی طرح وہ بھی اب پروجیکٹ سے پوری طرح وابستہ تھا۔ دوسری طرف سعادت پریشان تھا۔ زندگی میں وہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے لیے خوفزدہ اور پریشان نہیں تھا۔ کشمیر میں اس کے اندر جو تبدیلی رونما ہوئی، اس نے جے کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ وہ جے کو کیسے بتاتا کہ اب وہ حصول دولت کے لیے نہیں، ایک کاز کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس وقت اسے طوفان سے ڈر تھا تو اپنے لیے نہیں بلکہ ڈیوڈ کیلی کے لیے۔ اسے لبریشن فرنٹ کے مصطفیٰ کے الفاظ اب بھی یاد تھے۔ وہ الفاظ اس وقت اس کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا، تمہیں اعتماد میں لینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے کی صورت میں تم کشمیر کے مفاد کو فوقیت دو، اس کے مطابق قدم اٹھاؤ۔ اور مصطفیٰ نے یہ بھی کہا تھا، یاد رکھنا ٹائی فون کی زندگی بہت اہم ہے۔
सो अब सादत को अपनी ज़िंदगी की नहीं, टाइफून की, डेविड केली की ज़िंदगी की फिक्र थी, जो टाइफूनी की सूरत में एक यकीनी खतरे से दो चार होने वाली थी। जे पर दीवानगी तारी थी। समुद्री तूफान के दौरान सफ़र दीवानगी ही था और सादत जे को नहीं समझ सका था। सफ़र के दौरान इसने जे को समझाने की कोशिश की थी कि पहाड़ी खो बहुत महफूज पनागा है, वो वहाँ उस वक्त तक छुपे रह सकते हैं जब तक पुलिस की सरगर्मी सर न पड़ जाए, फिर वो अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। लेकिन जे पुलिस से बुरी तरह खौफजदा हो गया था। सादत की समझ में नहीं आ रहा था कि जे को कैसे बाज रखे। बारिश रुक गई थी। इससे फ़ायदा उठाते हुए जे काकपट से निकला और नीचे सैलून में जाकर सादत की टार्च ले आया। बोट के अगले हिस्से में जाकर इसने आसमान का जायजा लिया। आसमान का मंजर इसे अजीब सा लगा। धुंधली हुई जैसे छोटे छोटे बादल चांद को घेरे में ले रहे थे, वो बहुत तेजी से यकजा हो रहे थे। हवा और तेज हो गई थी। इसने टॉर्च वाला हाथ बुलंद किया और इसे रोशन करके सिग्नल दिया, एक मुख्तसिर, दो तवील और फिर एक मुख्तसिर। ये इशारा मोर्स कोड में अंग्रेजी हरूफ पी के लिए इस्तेमाल होता है। P4 प्रोजेक्ट। ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि रोशनी बहुत कम थी और बोट को जिस खाड़ी में दाखिल होना था वो बहुत तंग थी। रास्ते में बोट दोनों तरफ की चट्टानों से किसी से भी टकरा सकती थी। इसने रुखसत होते वक्त सफदर और सिमोर को हदायत कर दी थी कि वो अलर्ट रहें ताकि वो वक्त ज़रूर सिग्नल देख सकें। लेकिन इसे डर था कि वो बेपरवाही ना कर गए हों। एक तो उनकी आमद शेड्यूल के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा गैर मुतवक्को थी। इस पर मौसम ऐसा था कि वो दोनों इसकी आमद की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। इन्हें तो नहीं मालूम था कि बम्बई में सूरत किस कदर अचानक कितनी तेज़ी से तब्दील हुई है। पहले सिग्नल का कोई रद्दमल नहीं हुआ तो इसे दोबारा सिग्नल दिया और फौरन ही तीसरी बार भी। अब भी कोई रद्दमल सामने नहीं आया तो वो परेशान हो गया। बोट अब खतरनाक मुकाम से बमुश्किल 4 मील दूर होगी, लेकिन इसे आगे कुछ भी नजर नहीं आया था और मौजें बोट को और तेजी से एक तरफ ले जा रही थी। फिर अचानक इसे जवाबी सिग्नल नजर आया। रोशनी का मुख्तसर इशारा जो 5 सेकंड के वक्फों से 3 बार दोहराया गया और रोशनी खतरनाक हद तक करीब नजर आई थी। जे तेजी से काकपट की तरफ लपका। रफ्तार कम करो, इसने सादत से कहा, और रोशनी को देखते रहो। सादत ने बोट की रफ्तार चौथाई कर दी। बोट अब अमलन हवा और मौजों के जोर पर आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ 2 टार्चें रोशन थी और बोट इनकी समझ बढ़ रही थी। सादत ने बोट को खाड़ी के ऐन वस्त में दाखिल किया। जे ने जल्दी से लंगर गिरा दिया। सादत ने इंजन को रिवर्स किया और लंगर की तरफ से मुतमईन होने के बाद इंजन को बंद कर दिया। चलो जल्दी करो, कश्ती मैं उतारता हूँ, जे ने सादत से कहा। तुम कश्ती में जाओ, मैं बोट के खुसूसी रेडियो पर 4 बजे वाली मौसम की खबरें सुनूंगा और जे ज़रा जल्दी करना। मैं तूफान का सामना यहाँ नहीं खुले समंदर में करना चाहता हूँ, वरना निकला नहीं जा सकेगा। जे ने रबड़ की कश्ती पानी में उतारी और इसे तेजी से खेने लगा। 1 मिनट बाद वो सफदर और सीमोर तक पहुँच गया। क्या हुआ, क्या बात है, सीमोर ने पूछा। कोई मसला खड़ा हो गया क्या? मसला नहीं, मसाइल कहो। हमें फौरी तौर पर केली को लेकर निकल लेना है, वजाहत बाद में कर दूंगा, जे ने कहा। वो दरार में दाखिल होने के लिए बढ़ा, लेकिन सीमोन इसका कॉलर थामा और इसे अपनी तरफ घुमाया। दोनों के चेहरों के दरमियान मुश्किल 4 इंच का फासला होगा। ये बात का चक्कर नहीं चलेगा, वो घुराया। बुरी खबर सुनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, और बहुत बुरी खबर ना होती तो तुम इस वक्त यहाँ ना होते। मुझे बताओ हुआ क्या है? हल्की चांदी में जे को सीमोर के चेहरे पर बेअंदाजा सख्ती नजर आई। सबर आजमा इंतजार इसके असाब पर असरअंदाज हुआ था। तबतन वो वैसे भी गुस्सावर आदमी था। जे को अचानक एहसास हो गया कि इन सब के लिए फैसला कुन लम्हा आ पहुंचा है। इसे फैसला करना था कि तसादुम और अकड़ बेहतर है मुहम्मद, इन सबको एक दूसरे की जरूरत थी। अब इंचार्ज की हैसियत से अकड़ने का मौका नहीं था। इसने हाथ बढ़ाकर सीमोर का कंधा थाम लिया। ठीक है तो यही सही, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, तूफान आने वाला है। इससे पहले मैं खुले समुद्र में पहुंचना है, यकीन करो ये ज़रूरी है, इसलिए कि तुम ताड़े जा चुके हो और एक एक करके हम सब बेनकाब होने वाले हैं। मैं ताड़ लिया गया हूं? मैं समझा नहीं। तुमने खबरें नहीं सुनी? 10 बजे आखिरी बार सुनी थी, कोई नई बात सामने नहीं आई थी, अब सामने आ चुकी है। तुम्हारा चेहरा मुल्क भर के टीवी स्क्रीन की जीनत बन चुका है। वो तुम तक पहुंच चुके हैं और जल्दी तुम्हारे तवस्सुत से हम सब तक पहुंच जाएंगे। बल्कि मुमकिन है अब तक ऐसा हो भी चुका हो, इसलिए कह रहा हूँ कि हमें फौरी तौर पर निकल लेना चाहिए। कराची पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कश्मीरी खुद हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, इसलिए कि वो मजबूर है और इसी में इनकी बेहतरी है। उन्होंने मुझे ट्रेस कैसे किया? सीमोर के लहजे में उलझन थी। ये मुझे नहीं मालूम, जे ने जवाब दिया। वो फैसला कर चुका था कि कम अज़ कम फिल वक्त रीटा वाला मामला सामने नहीं लाएगा। इस वक्त दिमाग वैसे ही गर्म हो रहे थे, कुछ भी हो सकता था। अहमियत इस बात की है कि हमें फ़ौरन चल देना चाहिए। मगर ये ज़रूरी क्यों है? सीमोर ने एतराज़ किया। हम यहाँ चंद दिन और भी सुबह रह सकते हैं, इसीलिए कि तुम्हारी मेहरबानी से इन्हें हम सबका पता चल जाएगा।
वो सादत के मुतालिक चेक करेंगे तो उन्हें इसकी बोट का पता चलेगा कि वो ब्लू हेवन जेटी पर मौजूद होती है। इसे चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वो गायब है। वो इसे हेलीकॉप्टर की मदद से तलाश करेंगे और वो इन्हें बाहर खाड़ी में लंगरअंदाज नजर आएगी। फिर खुद सोचोगे हम कहाँ होंगे। तो बोट को खुले समंदर में छोड़ आते हैं। हम रबड़ की कश्ती में वापस आ जाएंगे। भाई तुम दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश ना किया करो, जे ने तंज़े लहजे में कहा। बोट नहीं होगी तो मनसूबा कहाँ जाएगा? क्या जिंदगी यहीं गुजारना चाहते हो? केली स्मिथ फिर से कुछ तवक्कुफ के बाद कहा। अभी निकलिए तो सुबह होते होते हम हिंदुस्तान की बहरी हदूद निकल चुके होंगे। सिमोन ने जे का कॉलर छोड़ दिया। मगर तुम भारतीयों के पास नेवी भी तो है। इसने एतराज़ किया। ज़रूरी नहीं कि वो अपनी समुद्री हदूद में रहे, वो हमें बाहर निकल कर भी तलाश कर सकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि हम जितनी जल्दी निकलें इतना ही अच्छा है। सिमोन सफदर की तरफ मुड़ा जो बड़ी बेताल्लुकी से ये सब कुछ सुन रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? सफदर अपनी आदत के मुताबिक चल हमें गौर करता रहा, फिर बोला, मेरे ख्याल में इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जे ठीक कह रहा है। बोट की वजह से वो बआसानी हम तक पहुंच जाएंगे और हम बोट को छोड़ नहीं सकते। बोट हमारी आखिरी और अहम तरीन उम्मीद है। ठीक है, सिमोन ने कहा। वो जे की तरफ मुड़ा। बताओ हमें क्या करना चाहिए? बस इतना कि केली को बाहर लाओ, जे ने कहा। इसे फिर लीडर बनने का मौका मिल गया था। बाकी सामान यहीं छोड़ दो, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ले लो और तेज़ी दिखाओ। वो तीनों द्राड़ में घुसे और खो में पहुंचे तो तीनों ने हेलमेट पहन लिए। जे ने सबसे पहले अपने रिवाल्वर पर कब्जा किया। अचानक एक ख्याल ने इसे चौंका दिया। वो लर्ज कर रह गया। इसे सादत की हिचकिचाहट और सुगवारी याद आई। फिर याद आया कि इसने खबरें सुनने का उज़र पेश करके ही बोट पर रहने का फैसला किया था। वो तूफान से डर रहा था। इतनी देर में बोट लेकर वापस जा सकता था। जे ने दिली दिल में खुद को अपनी हिमाकत पर कोसा। तुम सामान निकालो, केली को कश्ती में बिठाओ, बोट की तरफ आओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। यह कहकर वो कोई वजाहत किए बगैर दरार से बाहर निकला। इसने टॉर्च रोशन की और पानी में उतर गया। पानी घुटनों घुटनों था। वो बोट की तरफ चल दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जासूसी की यह अनोखी दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।